بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ چیک کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے قطر کی قومی ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کی حکمت عملی کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ قطر نے عراق کے گورنریٹ دیالہ میں نامعلوم افراد کی جانب سے کیے گئے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 59 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,37,225 ہو گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ چیک کے صدر میلوس زیمان کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جمہوریہ چیک کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ چیک کے وزیر اعظم ایندریج بیبس کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے قطر کی قومی ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کی حکمت عملی کے آغاز کا اعلان کیا ہے، جو قطر کے ماحول کی حفاظت اور اسے بہتر بنانے کے ویژن کے ساتھ تیار کی گئی ہے، تاکہ شہریوں کی فلاح و بہبود اور معیشت کے طویل مدتی فروغ کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس حکمت عملی کے باضابطہ اعلان کے موقع پر ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں قطر میں مختلف سرکاری اور پرائیویٹ شعبوں کے اسٹیک ہولڈرز کے علاوہ متعدد وزراء، سفراء اور بزنس لیڈرز نے شرکت کی۔ افتتاحی تقریب کے دوران ایک ویڈیو پیش کی گئی، جس میں موسمیاتی تبدیلی سے لاحق خطرات کو اجاگر کیا گیا۔ اس کے علاوہ قطر کی قومی ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کی حکمت عملی 2030 کا ایک جامع خلاصہ پیش کیا گیا، اور اس سلسلے میں اب تک ہونے والی پیش رفت کے ساتھ ساتھ مستقبل کے منصوبوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے سپریم کمیٹی برائے ترسیل اور ورثہ اور ایک اور ہوٹلز گروپ کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط کیے جانے کی تقریب میں شرکت کی ہے۔ اس معاہدے کا مقصد ملک کے اندر ہاؤسنگ یونٹس کو آپریٹ کرنا اور ضروری سروسز مہیا کرنا ہے، جو فیفا ورلڈ کپ 2022 کے آخر تک جاری رہیں گی۔ مذکورہ سمجھوتے پر سپریم کمیٹی برائے ترسیل اور ورثہ میں آپریشنز آفس کے ہیڈ اور ٹیکنیکل پروجیکٹس آفس کے ڈپٹی ہیڈ انجینئر یاسر الجمال، ایک اور ہوٹلز گروپ کے چیئرمین اور سی ای او سیبستیان بزین اور کٹارا کے ایکٹنگ سی ای او اینڈریو ہمپریز نے دستخط کیے۔ دستخط کیے جانے کی اس تقریب میں کئی وزراء، متعلقہ سینئر افسران اور ایک اور ہوٹلز گروپ کے نمائندے بھی شریک ہوئے۔ شورا کونسل کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے کویت کی قومی اسمبلی کے اسپیکر مرزوق بن علی الغانم نے ملاقات کی ہے، جس کے دوران دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے وسائل اور خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کی مشترکہ پارلیمانی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ بات چیت کے دوران باہمی دلچسپی کے متعدد موضوعات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ کویت کے قومی اسمبلی کے اسپیکر نے ملک کے پہلے قانون ساز الیکشنز میں کامیابی پر شورا کونسل کے اسپیکر کو مبارکباد پیش کی۔ اس ملاقات میں شورا کونسل کی ڈپٹی اسپیکر ڈاکٹر حمدہ بنت حسن السلیتی اور قطر میں کویت کے سفیر حفیظ محمد العجمی بھی موجود تھے۔ افغانستان میں ثالثی اور قیام امن میں خواتین کے کردار سے متعلق ایک ورچوئل پینل ڈسکشن میں قطر نے شرکت کی ہے۔ اس مباحثے میں، جس کا اہتمام وومن ان انٹرنیشنل سیکیورٹی WIS نے اٹلی نے کیا تھا، قطر کی نمائندگی نائب وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی ترجمان لولوا بنت راشد الخاطر نے کی۔ اس موقع پر انہوں نے افغان معاشرے کی مدد، خاص طور پر افغان خواتین کی امداد کی ضرورت پر زور دیا،
تاکہ وہ ایک زیادہ مستحکم اور مضبوط سوسائٹی کو پروان چڑھانے میں اپنا اہم رول ادا کر سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا بھر میں تنازعات کے حل اور معاشرے کو بااختیار بنانے میں خواتین کے زبردست کردار سے سب واقف ہیں، اور افغانستان میں یہ کردار مختلف نہیں ہوگا، خاص طور پر وہاں پر خواتین کے حقوق کا تحفظ کرنے اور انہیں بااختیار بنانے اور مثبت تبدیلیاں لانے میں۔ ریاست قطر نے عراق کی گورنریٹ دیالہ میں نامعلوم افراد کی جانب سے کیے گئے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت خارجہ نے اس ضمن میں ایک بیان جاری کیا ہے جس میں اس حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی، تشدد اور ہر طرح کی تخریبی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی ہوں۔ وزارت خارجہ کے بیان میں ہلاک شدگان کے خاندانوں اور حکومت کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی گئی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 105 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 75 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 30 کیسز کا تعلق ان مسافروں سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 59 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,37,225 ہو گئی ہے۔ ادھر نیشنل کووڈ-19 ویکسینیشن پروگرام کے تحت اس پروگرام کے آغاز سے لے کر اب تک لوگوں کو ویکسین کی 4,08,26,586 ڈوزز دی جا چکی ہیں، اور یوں ملک کی ٹوٹل آبادی میں 2 ڈوزز لینے والے 83.9% لوگ مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سوڈان کی فوج کی جانب سے عبوری حکومت کو تحلیل کرنے کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اپنا پہلا بیان جاری کیا ہے، جس میں سوڈان کی موجودہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ سلامتی کونسل کے تمام 15 ممبران کے ایک مشترکہ پریس بیان میں اقوام متحدہ کے اس سب سے زیادہ طاقتور ادارے نے سوڈان کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے تمام فریقوں سے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کرنے اور تشدد کے استعمال سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے۔ ایتھیوپیا کی فوج نے جنگ زدہ علاقے ٹگرے کے دارالحکومت پر ایک فضائی حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں 10 افراد ہلاک اور 20 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق اس حملے میں ایک فیکٹری کو نشانہ بنایا گیا جو ٹگرے کی پیپلز لبریشن فرنٹ کے استعمال میں تھی۔ اس کے علاوہ ایک رہائشی علاقے پر بھی بمباری کی گئی۔ چین کی حکومت نے ملک کے چھوٹے شہروں کو سپر ہائی رائز بلڈنگز یعنی فلک بوس عمارتیں تعمیر کرنے سے روک دیا ہے۔ یہ حکام کی جانب سے غیر منافع بخش منصوبوں کے خلاف بڑے پیمانے پر شروع کی جانے والی کارروائی کا حصہ ہے۔ رپورٹس کے مطابق 30 لاکھ سے کم آبادی والے شہروں میں 150 میٹر سے اونچی عمارتیں بنانے پر پابندی لگا دی گئی ہے، جبکہ اس سے زیادہ آبادی والے شہروں میں 250 میٹر سے اونچی عمارتوں کی تعمیر پر پابندی ہوگی۔ واضح ہے کہ حکومت نے 500 میٹر سے اونچی عمارتوں پر پہلے سے پابندی عائد کر رکھی ہے۔ اور اب پیش خدمت ہیں کھیلوں سے متعلق کچھ خبریں۔ قطر کی مسلح افواج اور قطر اولمپک کمیٹی نے ملک کے اندر کھیلوں کی ترقی سے متعلق مفاہمت کی ایک یادداشت MOU پر دستخط کیے ہیں۔ دستخط کیے جانے کی اس تقریب میں نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد آل عطیہ اور قطر اولمپک کمیٹی کے پریزیڈنٹ شیخ جوان بن حمد آل ثانی بھی موجود تھے۔ اس MOU کا مقصد دونوں فریقوں کے درمیان تعاون کو فروغ دینا اور سہولت فراہم کرنا، کھیلوں کے شعبے میں کوآپریشن پروگرامز کے لیے فریم ورک کی وضاحت کرنا، باصلاحیت قطری ایتھلیٹس کی خوبیوں کو ابھارنا اور ان کی اعلیٰ معیار کے مطابق تربیت کرنا ہے تاکہ وہ علاقائی اور بین الاقوامی کھیلوں کے مقابلوں اور ایونٹس میں قطر کی بھرپور نمائندگی کر سکے۔ مذکورہ MOU کا مقصد کھیلوں اور فزیکل ایجوکیشن کے شعبے میں ماہرین، کنسلٹنٹس اور ٹرینرز کا تبادلہ، اسپورٹس ایونٹس کی تنظیم، اسپورٹس میڈیسن، خواتین کے کھیلوں کی سپورٹ اور ڈیولپمنٹ سے متعلق تجربات کا تبادلہ کرنا بھی ہے۔ اس MOU پر قطر اولمپک کمیٹی کے سیکریٹری جنرل جاسم بن راشد ابو عینین اور قطر کی مسلح افواج کی ملٹری اسپورٹس ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ اسٹاف بریگیڈیئر جنرل یوسف دسمال الکواری نے دستخط کیے۔
مینز والی بال جنرل لیگ کے فرسٹ ڈویژن کے پہلے راؤنڈ کے میچز کے اختتام پر کل الریان کی ٹیم نے الواقرہ کی ٹیم کو 3-0 سے شکست دے دی۔ الریان کی ٹیم اپنا دوسرا میچ آئندہ اتوار کے روز قطر کی ٹیم کے ساتھ کھیلے گی، جبکہ الواقرہ کا دوسرا میچ العربی کی ٹیم کے ساتھ ہوگا۔ یاد رہے کہ اس لیگ کا اگلا راؤنڈ آج سے پولیس اسپورٹس کلب اور الغرافہ کی ٹیم کے درمیان ایک میچ سے شروع ہو رہا ہے۔ اس لیگ میں 10 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ قطر کے سنوکر کے کھلاڑی احمد سیف نے 5ویں قطر نیشنل رینکنگ سنوکر چیمپئن شپ جیت لی ہے، جس کا اہتمام قطر بلیئرڈز اینڈ سنوکر فیڈریشن نے کیا تھا۔ احمد سیف نے فائنل میچ میں العبید علی کو 4-1 سے شکست دے کر ٹائٹل اور چیمپئن شپ کپ جیت لیا۔ اور T20 ورلڈ کپ کرکٹ کے سپر 12 راؤنڈ میں آج پاکستان کی ٹیم کا مقابلہ افغانستان کی ٹیم کے ساتھ ہوگا، جبکہ ایک دوسرے میچ میں ڈیفینڈنگ چیمپئن ویسٹ انڈیز کی ٹیم بنگلہ دیش کی ٹیم کے ساتھ کھیلے گی۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ چیک کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے قطر کی قومی ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کی حکمت عملی کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ قطر نے عراق کے گورنریٹ دیالہ میں نامعلوم افراد کی جانب سے کیے گئے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 59 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,37,225 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔